سورہ یاسین شریف پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 82 اور 83۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ انما بے شک امرہ اس کا حکم، اذا جب ارادہ وہ ارادہ فرماتا ہے، شیئن کسی چیز کا، ان یہ یقول وہ فرماتا ہے، لہو اس سے، کن ہو جا، فیقون تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان پس پاک ہے وہ ذات، الذی بیدہ جس کے دست قدرت میں ہے، ملکوت کل شیء ہر چیز کی ملکیت، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب اللہ جل سبحانہ وتعالی انسان کی بے بسی کا حال بیان فرما رہے۔ تم نے کوئی چیز بنانی ہو تو اس کے لیے تمہیں کئی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دیوار کھڑی کرنی ہو، اینٹیں چاہیے، ریت چاہیے، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے سریا چاہیے، بجری چاہیے، پھر اس کو تعمیر کرنے والا معمار چاہیے، اور اس معمار کے ساتھ کام کرنے والا مزدور چاہیے، اور پھر اس دیوار کی اونچائی کے مطابق تمہیں پیڈ چاہیے۔ اب ذرا اپنی بے بسی دیکھو، اینٹیں آ گئی ہیں، ریت آ گیا ہے، بجری ہے، سریا ہے، معمار ہے، مزدور ہے، لیکن پیڈ نہیں ہے، تو تم بیٹھے ہو ہاتھ رکھ کر، ایک چیز نہیں ہے، باقی ساری اجزاء ہیں۔ اب تمہاری ساری کفتیں دری کی دری رہ گئی ہیں، تمہاری ساری کاوشیں بیکار ہیں۔ اینٹیں ہیں، ریت ہے، سریا ہے، بجری ہے، سمٹ نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو ایک جز کم ہے لہٰذا میں کام نہیں کر سکتا۔ اور ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں ساری چیزیں موجود ہیں، سمٹ نہیں ہے، یا ریت نہیں ہے، یا بجری نہیں ہے، تو لیبر بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے، مالک کو کہتی ہے سمٹ آئے گا تو بنے گی۔ تم اجزاء کے محتاج ہو۔ پھر جیسی چیز بڑی اس کی ضرورتیں بھی اتنی بڑی۔ اگر بہت بڑی عمارت کھڑی کرنی، سینکڑوں کے حساب سے سمٹ، ٹنوں کے حساب سے سڑیا، لاکھوں کے حساب سے اینٹ، اور اتنی ہی زیادہ لیبر اور اتنی ہی زیادہ راج، تم محتاج ہر ایک چیز کی۔ لیکن اس کی شان جبروت اور اس کی شان قدرت کیا ہے؟ چیز قیمتی ہو یا آسماں ہو، ٹیٹو پہاڑ ہو یا ایک چھوٹا سا سنگ ریزہ ہو، بور کا بہت وسیع درخت ہو یا گلاب کی ایک لہلاتی ہوئی بیل ہو، اللہ اسے کسی کی محتاجی نہیں۔ وہ اپنی زبان قدرت سے کن فرماتا ہے، اگلے لمحے وہ چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس کی شان۔ اب تو اس کے شریک بناتا ہے، تو اس کو محتاج گنتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو اکیلا کیسے چلائے گا، اور تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب ہڈیاں برادہ بن جائیں گی اور جب یہ ہڈیاں
مٹی کے ساتھ مکس ہو جائیں گی تو وہ قیامت کے دن کیسے دوبارہ اٹھائے گا؟ تجھے یہ نظام کائنات نظر نہیں آ رہا؟ تو اندھا ہے، کم عقل ہے، بے وقوف ہے، کیا چیز ہے تو جو دھرا دھر اس کی ذات پر اعتراضات اٹھاتے جا رہا ہے؟ تو اتنا بڑا صاحباں کھڑا کر کے دکھا تو صحیح۔ یار یہ تو صاحباں کی بات نہیں ہے نا، تو نے تو ایک ٹینٹ لگانا ہو شادی کے اوپر، اس کے نیچے کتنے بانس ٹھونس دیتا ہے تو، اور پھر جو تنابیں اس کی کھینچتا ہے وہ الگ ہیں۔ کتنی درجنوں کے حساب سے تنابیں کھینچ کر پھر اسے باندھتا ہے، کبھی درختوں کے ساتھ، کبھی اشیاء کے ساتھ۔ تجھے یہ خالق نظر نہیں آ رہا؟ آ، تجھے دعوت دیتے ہیں، فضا میں آ جا، اور جتنا بلند جا سکتا ہے چلا جا، کہیں آسماں کی تناب ڈھونڈ کر تو دکھا، اللہ، کوئی اس کے نیچے لگا ستون دکھا دے کہ جس کے سہارے یہ کھڑا ہے، یہ صرف اس کے لفظ کن سے کھڑا ہے۔ اتنا محتاج ہو کر پھر ہماری ہی گستاخیاں، اتنی بھی شرم نہیں ہے تجھے کہ اتنا محتاج ہو کر پھر ہماری ہی شان میں گستاخیاں کہ اس کے شریک بناتا پھرتا ہے؟ کہا نہیں، اس کا سارا نظام لفظ کن پر ہے، بس وہ اپنی زبان قدرت سے ارشاد فرماتا ہے، اگلے لمحے وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی ہو، وہ عدم سے وجود میں موجود ہوتی ہے۔ فسبحان، سن اس کی شان کیا ہے۔ اس کی شان یہ ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اور ہر شریک سے وہ پاک ہے۔ یہ ہے اس کی شان، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر محتاجی سے اور ہر شریک سے وہ پاک ہے۔ فسبحان، یہ اس کی ہے شان۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آپ مینڈک کی آواز کو ٹائیں ٹائیں سمجھ لیتے ہو اور یہ کہتے ہو یہ پانی سے جدا ہو کر یا پانی کے اندر جا کر جب موج مستی میں آتا ہے تو ٹائیں ٹائیں کرتا ہے۔ نہیں، انسان وہ تجھے سبق دے رہا ہوتا ہے، اس کی ٹائیں ٹائیں نہیں ہوتی ہے۔ جانتے ہو اس کی تسبیح کیا ہے؟ مینڈک کہتا ہے سبوح قدوس، یہ لفظ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یارو کالے تتر کے قریب کان کر کے دیکھو تو صحیح، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان تیری قدرت۔ یہ جملے اس کے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو اس کی سبحان کو بیان نہیں کر رہی؟ فسبحان، وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، ہر محتاجی سے پاک ہے۔ سنو، الذی، اس کی شان یہ ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز اس کے دست قدرت کی ملکیت میں ہے، تابع فرما ہے، زیر نگی ہے اس کے۔ آندیاں چل جائیں، طوفان آ جائیں، اس کا حکم نہ ہو تو پتا بھی نہیں ہلے گا۔ کبھی دیکھا نہیں؟ اتنے تو یار تم کم عقل نہیں ہو نا، کتنی نرم و نازک شاخ ہوتی ہے، اس کے اوپر آ کر کوا بیٹھتا ہے اور کوا اس پر بیٹھ کر سو جاتا ہے۔ رات کو اندھیری چلتی ہے، کون ہے جو اس ٹہنی سے کوے کو گرنے نہیں دے رہا؟ اللہ، کبھی سوچا؟ نرم و نازک ٹہنی پر بیٹھ کر سویا ہے اور ادھر طوفان چل رہا ہے، تو وہ کون ذات ہے جو اس کو گرنے نہیں دے رہی؟ تمہاری طرح اس نے بیڈ تو نہیں لگایا ہوا نا، وہ تو اپنے ننھے پاؤں پر بیٹھا ہے اور سویا ہوا ہے۔ اس کا حکم، ہر چیز اس کے زیر نگی اور تابع فرما ہے، کوئی چیز اس کے ملکیت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ کہتے ہیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے میدان محشر جب بپا ہوگا نا تو اللہ ساری دنیا کو سمیٹ کر، ساری دنیا کی زمین سمیٹ کر اپنے دستے قدرت میں رکھے گا،
اور دستے قدرت میں رکھ کر یوں اہل محشر کو دکھائے گا اور اللہ فرمائے گا آؤ اس زمین کے بادشاہو، آؤ نا، آؤ اس زمین کے بادشاہو۔ تاریخ کی کتابوں میں نقشے بنا کر پرنٹ کرتے تھے نا، یہاں سے یہاں تک میری سلطنت ہے، یہاں سے یہاں تک میری حدود ہے۔ پانیوں میں بھی اپنی لائنیں کھینچی ہوئی تھیں کہ یہ اتنا سمندر میرے حصے کا ہے، اللہ سمیٹ کر اپنے دستے قدرت پر رکھے گا ساری دنیا کی زمین۔ آؤ بھائی بادشاہ، کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ تو پارہ نمبر 24-23 میں آتا ہے، اللہ پھر ایک اعلان فرمائے گا، وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج واحد قہار کی بادشاہی ہے اور کوئی بادشاہ نہیں۔ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دن اس کی بادشاہی ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ جس زمین کے اوپر بادشاہی تم کرتے تھے نا، وہ میری مٹھی میں بید ہی میرے دستے قدرت میں تھی، وہ میری مہربانی تھی، میں نے تمہیں عارضی بادشاہ بنا دیا اور تم سچے بادشاہ بن کر بیٹھ گئے۔ آج لگا نا پتہ کس کی بادشاہی ہے؟ آؤ نا، آپ بتاؤ تمہاری زمین کہاں ہے، الگ کرو اپنی سلطنت کو، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوگی باہر نکلنے کی لائن سے کہ وہ بتا دے بیدہی ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت اس کے دستے قدرت میں، کوئی چیز اس کے دستے قدرت کی ملکیت سے باہر، اس کے فرمان سے باہر نہیں، اس کے حکم سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ رحمان میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، ہے جنوں اور انسانوں کے گروہ، دوڑ لگاؤ، کتنی سپیڈ سے دوڑ سکتے ہو؟ اچھا تمہیں چھوڑو، باغو مت، تھک جاؤ گے، گاڑیوں پر بیٹھ جاؤ، گاڑیاں کم رفتار میں، جہازوں پر چڑھ جاؤ، دوڑاؤ اپنے جہازوں کو، چھوڑو جہاز بھی، راکٹ پر بیٹھ جاؤ، جتنی سپیڈ چلا سکتے ہو چلا لو، باغو، میری سلطنت سے نکل کر دکھاؤ۔ کہا لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جا کر تمہارا راکٹ تھم جائے گا وہاں بھی میری سلطنت ہوگی۔ اللہ، کر کے تو دکھاؤ، کہاں جاؤ گے؟ وہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جی گناہ چھوڑنے کا نسخہ بتائیے۔ فرمایا یہ تو سادہ سا نسخہ ہے، یہ کون سا نسخہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ سادہ نسخہ، کہاں؟ بس دو باتیں یاد رکھ لے، ایک اس کے سامنے نہیں کرنا، ایک اس کی حکومت میں نہیں کرنا۔ اللہ، دو باتیں ہیں، میں تجھے بڑا سبق لمبا نہیں دینا چاہتا، ایک اس کے سامنے گناہ نہیں کرنا اور ایک اس کی سلطنت میں رہ کر اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ بس دو باتیں ہیں، گھر باپ کا ہو اور باپ کے گھر میں رہ کر باپ سے ٹکر، تو پھر باپ اخبار پر ہی دیتا ہے نا میں نے آپ کر دیا ہے، پھر اخبار پر ہی آتا ہے نا کہ میں نے اس کو آپ کر دیا ہے، نافرمان ہے، یہ میری بات نہیں مانتا۔ تو اب ابراہیم بن ادم نے فرمایا آسان سا نسخہ ہے، اس کے سامنے نہیں کرنا اور اس کے سلطنت میں نہیں کرنا۔ بندہ آیا باغے پھرے، یہ کوئی زلیخا کا رب تھوڑا تھا جو رضائی اوپر ڈالی تو چھپ جائے گا، یہ تو میرا سچا رب ہے نا۔ اب وہ باغا پھرتا ہے، کہاں اس کی سلطنت نہیں، جہاں دیکھتا ہے اس کی سلطنت۔ اچھا کہاں اس کو نظر نہیں آ سکتا؟ اندھیروں میں جاؤں تو پھر بھی دیکھتا ہے، اجالوں میں آؤں تو پھر بھی دیکھتا ہے، کمرے میں بند ہو جاؤں تو پھر بھی دیکھتا ہے، تہہ زمین چلا جاؤں تو پھر بھی دیکھتا ہے۔ تو اس بندے نے گناہ چھوڑ دیے۔ اللہ، بیدہی ملکوت کل شیء، اس کے دستے قدرت میں ہے ہر چیز کی ملکیت۔ تم میں ہمت ہے تو اس کے شریک بن کر دکھاؤ نا، پھر ایسی ہمت ہے نہیں ہے تو پھر کیوں شرک کے دعوے کرتے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہارا انجام آخر کار کیا ہے؟ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بھاگ کر دیکھ لو کتنا بھاگو گے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جب قرآن حفظ کر رہا تھا تو استاد صاحب نے مارا اور بے دردی سے مارا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو میں مدرسے سے بھاگ گیا، تو میں 2 دن غائب رہا جھاڑیوں میں، تو میرے بھائی مجھے ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈ کر لے آئے، تو گھر لائے تو میری والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا نے مجھے بھی استادوں سے بھی زیادہ مارا، اور مار کر کہا بیٹا کہاں جاؤ گے؟
یا گھر ہے یا مدرسہ ہے، ادھر بھی پڑھنی ہے ادھر بھی پڑھنی ہے، فیصلہ کر لو ایک جگہ سے کھا لو۔ تو میں نے کہا اماں جی معافی دے دیں، اب ایک جگہ سے ہی کھانے کا فیصلہ کر لیجیے۔ تو پھر میں مدرسے چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب لوٹ کر یا گھر آؤ گے یا مدرسہ، دو فیصلے، مار یہاں بھی پڑھنی ہے مار وہاں بھی پڑھنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بھاگ کر دیکھ لو، اگر مجھے نہیں مانو گے دنیا میں ٹھوکریں کھاؤ گے، واپس پھر میرے پاس آنا ہے۔ اب ادھر بھی مار ادھر بھی مار پڑو، یہاں مان جاؤ تو یہاں بھی زندگی سوکھی کر دوں گا، وہاں بھی محبت سے تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ الیہ ترجعون، لوٹ کر اسی کی طرف آنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔